کن لوگوں کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے؟ عزیزان من، قرآن کریم نے سورہ توبہ کی اس آیت کریمہ میں انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ کے 8 قسم کے بندے بیان فرمائے. جو مصارف زکوٰۃ ہیں، جو مستحقین زکوٰۃ ہیں، وہ 8 قسم کے بندے ہیں. نمبر 1 فقراء، فقیر. نمبر 2 مسکین. نمبر 3 عاملین. نمبر 4 مؤلفۃ القلوب. نمبر 5 وفی الرقاب. نمبر 6 والغارمین. نمبر 7 وفی سبیل اللہ. نمبر 8 ابن السبیل. اب ان 8 میں سے عاملین کے علاوہ باقی جو 7 ہیں وہ سارے مستحقین زکوٰۃ ہیں، سارے مصارف زکوٰۃ میں آتے ہیں. عامل کس کو کہتے ہیں؟ عامل وہ ہے جس کو اسلامی حکومت زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر کر دے. تو زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کو تنخواہ وغیرہ دینا یہ جائز ہے. عامل اس کو کہتے ہیں کہ جس کو اسلامی حکومت زکوٰۃ وصول کرنے پر کیا کرے؟ مقرر کر دے. ان کے علاوہ باقی جو 7 ہیں وہ مستحقین زکوٰۃ ہیں. پہلے نمبر پہ ہے فقیر. فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس پیسے تو ہیں لیکن وہ پیسے اس کی ضرورت پوری نہیں کرتے. مثال کے طور پر کہ اب ایک بندہ روزانہ دہاڑی پہ جاتا ہے، اس کو 500 دہاڑی ملتا ہے، ضرورت اس کی ہے 600، ملتا اس کو کتنا ہے؟ 500. تو یہ ضرورت مند بھی ہے، اس کو فقیر کہا ہے قرآن نے. تو اس کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. نمبر 2 مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں، اس بیچارے کو جو ہے دہاڑی بھی نہیں مل رہی اور کوئی ذریعہ آمدن بھی اس کے پاس نہیں، یہ مسکین ہے. تو اس کو بھی آپ زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں. نمبر 3 مؤلفۃ القلوب، وہ شخص جو پہلے کافر تھا، پھر کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، لیکن ہے غریب، اس کے پاس یعنی نصاب کے برابر پیسے بھی نہیں ہیں اور ضرورت مند بھی ہے. تو آپ اس کو بھی زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں تاکہ یہ مزید خوش ہو جائے گا اور اسلام میں پکا ہو جائے گا اور اس کے دل میں ایمان کی جو قیمت ہے وہ اور بڑھ جائے گی اور وہ خوش ہو جائے گا کہ مسلمان جو ہے کتنے اچھے ہیں کہ وہ کمزور اور ناتواں اور غریب لوگوں کی امداد بھی کرتے ہیں. تو وہ اس کے دل میں ایمان کی قیمت اور بڑھ جائے گی. مؤلفۃ القلوب نو مسلم. اس کے بعد ہے وفی الرقاب، غلام، کہ جس کو مالک کہے کہ اتنے پیسے دو تو تمہیں آزاد کروں گا، تو اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو اس کو پیسے دو تاکہ وہ پیسے ادا کر کے آزاد ہو جائے. والغارمین، مقروض، قرض دار. اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک بندہ ہے، اس کے پاس 1 لاکھ موجود ہے یا 50,000 موجود ہے، اب اس کو قرضہ دینا ہے 1.5 لاکھ. تو آپ اس کو زکوٰۃ کے مد میں پیسے دے دیں تاکہ یہ زکوٰۃ ادا کر لیں. تو اس کو یعنی 50,000 اس کے پاس موجود ہے لیکن اس کو 1 لاکھ قرضہ دینا ہے، تو اس کو آپ دے دیں زکوٰۃ کے مد میں پیسے تاکہ وہ اپنا کیا کرے؟ قرضہ ادا کرے. اس کے بعد ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اصل میں تو اس کا مصداق مجاہد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں قتال کرنے والا مجاہد. لیکن اگر مجاہد نہ ہو تو علم حاصل کرنے والا، دین سیکھنے والا، دین کے غرض سے نکلنے والا، تو اس کو بھی آپ جو ہے دے سکتے ہیں. اس کے بعد ہے ابن السبیل. اللہ کا کرم دیکھو، احسان دیکھو، فضل دیکھو، کس طرح بات کو کھولا ہے، کیسے بات کو کھولا ہے اور بڑی کس طرح تفصیل اور وضاحت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے. اب دیکھو فی سبیل اللہ سے ابن السبیل کو
ابن السبیل کو الگ ذکر فرمایا کہ وہ مسافر جو کسی دینی غرض سے نکلا ہوا نہیں ہے بلکہ دنیاوی غرض سے، دنیاوی ضرورت کے لیے نکلا ہوا ہے، اپنی کسی ضرورت سے نکلا ہے، کسی کام سے نکلا ہے، مسافر ہے، اگرچہ اس کے پاس اس کے گھر میں پیسے موجود ہوں، لیکن سفر کے دوران اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ اس کی ضرورت کو پوری کریں، تو اس کو بھی آپ زکوٰۃ کے مد میں پیسے دے سکتے ہیں تاکہ وہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اب آخری بات سمجھو، اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں۔ آخری بات یہ ہے کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ